بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں عائشہ ملک، اور آج میں کیا کہوں کہ میرپور پور کے کون کون سے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں۔ سب ایسے لوگ آتے ہیں جو کہ ہمارا میرپور پور کا، آزاد کشمیر کا، پاکستان کا پرائیڈ ہے۔ اور جب ان کے ساتھ ہم لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور پروگرامس کر رہے ہوتے ہیں تو یقین کریں کہ مجھے تو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اور انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ میرے سننے والے سارے جو سامعین ہیں ان کے لیے بھی ان کی جو باتیں ہیں اور ان کی لائف کا جو بھی پیٹرن رہا، اور جیسے جیسے انہوں نے جہاں جہاں پہ لیڈرشپ کی جو کوالٹیز کہاں کہاں سے سیکھی، اس کے بارے میں ہم آپ کے ساتھ بہت ساری باتیں کریں گے۔ اور بالکل الفاظ کم پڑ جاتے ہیں ایسی شخصیات سے بات کرتے ہوئے، اور میرا تو ان کے ساتھ جو تعلق ہے وہ گزشتہ 32 33 34 35 سالوں کا ہے۔ آج جس شخصیت سے میں آپ کی ملاقات کرا رہی ہوں، آپ کی بات کرا رہی ہوں، وہ کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ ایک بہت بڑے ادارے کا بہت بڑا نام آج ہمارے ساتھ موجود ہے کرنل طاہر نجیب راجہ، اور کرنل طاہر نجیب راجہ جو ہیں وہ ریجنل ڈائریکٹر ہیں نمل یونیورسٹی کے۔ اور بہت ہم تو جب یہاں پہ پروفیسر لیول کے یا ڈائریکٹر لیول کے لوگوں کو بلاتے ہیں تو ان سے بہت ساری ایسی باتیں ہمیں کرنی پڑتی ہیں، اور ہم ان سے پوچھتے ہیں جو کہ ان کی زندگی کا نچوڑ ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ چاہوں گی کہ ہم کرنل صاحب کو ویلکم کریں اپنے پروگرام میں۔ سر کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، تھینک یو ویری مچ۔ سر بہت آنرڈ ہیں ہم کہ آپ آج ہمارے پاس تشریف لائے، اور ایک بہت بڑا پیارا خوبصورت میرپور کا ایک فیچر ہے نمل یونیورسٹی کا، جس کے آپ ریجنل ڈائریکٹر ہیں۔ سر سب سے پہلے تو میں یہ چاہوں گی، وہ سفر تو ہم آپ سے پوچھیں گے، مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ کا بچپن کیسا تھا اور کہاں گزرا، اور بچپن میں کیسی آبیاری ہوئی آپ کی مٹی کی کہ جو ایک ایسا شخص اللہ تعالیٰ نے بنایا جس کے اندر لیڈرشپ کی کوالٹیز بھی ہیں، جو کہ بچوں کو پیار اور محبت کے ساتھ لے کے بھی چلتا ہے، جس نے ایک ادارے کا پورا ویو چینج کر دیا۔ جزاک اللہ۔ سب سے پہلے تو آئی ایم ہمبل، آپ نے جو اتنے اچھے تعارفی کلمات کے، پرابلی آئی تھنک میں یہ ڈیزرو نہیں کرتا، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم سر ہے۔ آپ بہت زیادہ ڈیزرو کرتے ہیں، اگر میں وہ بتانے لگتی تو میرا خیال ہے 15 20 منٹ تو میرے آپ کے تعارف میں نکل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اس کی مہربانی ہے، انسان کی اپنی کوئی وہ اس میں کمال نہیں ہوتا، اس کی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ اور اس کے ساتھ دوسرا جو اہم ترین پہلو ہے وہ میرے والدین کی دعائیں اور ان کا مجھ سے راضی اور خوش ہونا ہے۔ راضی اور خوش ہو، بہت بہت ہی خوبصورت بات آپ نے یہ کی۔ تو یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ تو میں آئی واز بورن ایٹ پنجھیڑی، جو کہ اس وقت ڈسٹرکٹ میرپور کا حصہ تھا، لیکن اب اللہ ڈسٹرکٹ دھمبر کا حصہ بن گیا ہے۔ اور مائی فادر واز ان دی آرمی، تو میری اسکولنگ جو ہے ساری کینٹونمنٹس میں ہوئی۔ وین آئی واز ان کلاس 7 تو پھر میں نے ایگزام دیا اور میں چلا گیا کیڈٹ کالج کوہاٹ۔ جی تو میں کیڈٹ کالج کوہاٹ سے میٹرک کیا، اور اس کے بعد میں نے آرمی میں اس وقت یہ جونیئر کیڈٹ بٹالین کا 4 سال کا PMA میں کورس ہوتا تھا، جو پہلے 2 سال آپ کو انٹرمیڈیٹ کراتے تھے اور دوسرے 2 سال میں گریجویشن پلس ملٹری ٹریننگ ہوتی۔ مل رہے۔ تو کیڈٹ کالج کوہاٹ سے میں نے، میرا ایک ایسا وہ دلچسپی تھی کہ سب سے پہلے تو جو والدین نے مورل ویلیوز انکلکیٹ کی، لائک میرے مرحوم والد صاحب ہمیشہ ایک بات کہتے تھے جی کہ بیٹا عزت دار آدمی کی نشانی یہ ہے کہ وہ دوسروں کی عزت کرے۔ کر رہے، کیا بات ہے۔ اچھا سر، آپ کی بات کٹ رہی ہے، جیسے آپ نے اپنے کیڈٹ کالج کا ذکر کیا، تو کوئی ایسا کوئی واقعہ جو آپ کی زندگی میں وہاں پہ پیش آیا ہو، لیکن ساری زندگی آپ نے اس سے سبق حاصل کیا، یا کچھ کوئی ایک ایسی، میں چاہوں گی کہ کچھ ایسا واقعہ ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ جی میم، ایکچولی وہاں تو ماشاءاللہ میرے خیال میں کیڈٹ کالج کوہاٹ ہیز پلیڈ اے گریٹ رول ان نرچرنگ می۔ بالکل میں لیکن ایک واقعہ جو کہ پوری زندگی میرے لیے انسپریشن رہا، اور میں نے الحمدللہ اس کو فالو کیا ان ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ، وہ یہ تھا کہ کیڈٹ کالج میں آپ کو پتہ ہے کہ ڈسپلن رولز آر ویری اسٹرکٹ۔ لائک وہاں پہ اگر کوئی بچہ بورڈنگ سکولز ہوتے ہیں تو اسموکنگ کرتا ہوا پکڑا جائے تو ایز پر دی کالج رولز ہی از ایکسپیلڈ فرام دی کالج۔ اللہ۔ تو ہمارے جو وائس پرنسپل تھے عبدالرازق سواتی صاحب، اللہ ان کو جنت میں جگہ دے، بہت ہی شفیق ٹیچر تھے۔ جی ان کا بیٹا ہم سے 2 سال سینئر تھا، اینڈ ہی واز کاٹ اسموکنگ۔
اور مارننگ اسمبلی میں ہوتا یوں تھا کہ جو یہ اس قسم کے ڈسپلن کیسز تھے اس کی جو پنشمنٹس تھیں وہ اناؤنس وائس پرنسپل خود کرتے تھے. تو سواتی صاحب نے خود اپنے بیٹے کی ایکسپلشن اناؤنس کی. اور حالانکہ جب ہم بڑے ہوئے بعد میں چونکہ کوارٹین ایسوسیشن کا پریزیڈنٹ بھی رہا, جنرل سیکرٹری بھی رہا, 3 سال 6 سال پریزیڈنٹ رہا, تو مجھے پھر جب کالج کی انسائٹ پتہ چلی تو اس وقت کے جو پرنسپل تھے کمانڈر خطیب الدین صاحب, انہیں اللہ جنت میں جگہ دے, وہ بھی بہت شفیق اور نفیس انسان تھے. تو انہوں نے سواتی صاحب کو کہا کہ یہ تھوڑا سا امبیرسنگ ہو جائے گا, آپ کا بیٹا ہے, تو لیٹس پٹ اٹ انڈر دی کارپیٹ. تو سواتی صاحب نے کہا کہ نہیں سر, اگر ہم نے ایسا کیا تو اس سے پہلے جتنے بھی بچے ایکسپیل ہوئے ان سب کا گناہ میرے سر جائے گا. تو انہوں نے اپنے بیٹے کی, میں جب خود کیڈٹ کالج کا پرنسپل بنا بعد میں کرن شیخ خان, تو میرے ذہن میں ایک سوال آیا کہ سواتی صاحب نے چلیں ایکسپیل کر دیا, دیٹ از جسٹس, آنیسٹی, میرٹ, لیکن وہ یہ تو کر سکتے تھے کہ اس دن چھٹی لے لیتے اور ڈائریکٹر اسٹڈیز ان کی جگہ پہ یہ اناؤنسمنٹ کر دیتے جو کہ ایکٹنگ وائس پرنسپل کے طور پہ کام کر رہے, لیکن انہوں نے چھٹی بھی نہیں کی, خود اناؤنس کیا. اور آئی واز ان دین کلاس 9, ہماری 9th C ہوتی تھی. تو سواتی صاحب ہماری کلاس میں فرسٹ پیریڈ تھا اس دن آفٹر دی اسمبلی. تو وہ آئے, تو نارملی ان کا یہ ہوتا تھا کہ جب وہ کلاس میں آتے تھے تو ہم سارے بچے منہ میں ہوا بھر کے کھڑے ہوتے, تو ہمیں ایسے پیار سے ایک مکہ مارتے تھے اور پھر ہم بیٹھتے تھے. اس دن انہوں نے کہا کہ بیٹا سٹ ڈاؤن پلیز, اور ان کی آنکھوں میں آنسو تھے, لیکن وہ اسٹرینتھ آف کیریکٹر, اور یہی اس نے مجھے اتنا انسپائر کیا کہ زندگی میں میرے پر پروفیشنل لائف میں بے شمار دفعہ اس طرح کے پریشرز آئے جہاں پہ مجھے کسی وقتی طور پہ سیٹ بیک بھی ہوئے, بٹ الحمدللہ then I followed the merit and that inspiration was from سواتی صاحب. زبردست, جو آپ نے استاد کا آپ نے فالو کیا, ان کا طرز عمل فالو کیا, جو طریقہ فالو کیا وہ بہت اچھا تھا, اور یہی اسی طریقوں کی آج کل کمی ہے. اچھا تانیا صاحب یہ بتائیں کہ یہ تو آپ کی زندگی تھی, اس کے بعد مجھے یہ بتائیں ایک ڈسپلن آرمی آفیسر, ایک گھر میں فادر ہسبینڈ کیسے ہیں, بیٹے تو آپ بہت اچھے ہیں اس کی تو میں خود گواہ ہوں, آپ ہسبینڈ کیسے ہیں, بہت ڈسپلن وائز کیسے آپ نے رکھا اپنی فیملی کو, بچوں کے ساتھ کیسے رہے, اور ایز ویل ایز آپ کی جو گھر کی ساری انوائرمنٹ ہے اس میں آپ کا جو رول ہے وہ کتنا ڈسپلن, اور کیا اوکھے ہو جاتے ہیں سارے, یا ان کو آپ لے کے چلتے ہیں؟ مجھے تو میرا تو خیال ہے آپ سب کو لے کے چلتے ہیں. ایکچولی یہ ایسا سوال ہے جو مجھ سے ایک دفعہ ایک فارن اسائنمنٹ پہ میں سلیکٹ ہوا, تو میرے انٹرویو میں بھی یہ پوچھا گیا جی کہ طاہر آر یو مور ایسوسیٹڈ ود یور پیرنٹس اور ود یور فیملی. تو میں نے انہیں یہی جواب دیا کہ دس کوسچن کین بی آنسرڈ بیسٹ بائی ایدر مائی پیرنٹس اور بائی مائی وائف اینڈ چلڈرن. میں اس کا خود صحیح جواب شاید دینا مناسب نہیں ہوگا, لیکن آپ نے پوچھ لیا. جی الحمدللہ آئی ایم اے ویری بلیسڈ پرسن. اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ بہت زیادہ کرم کیے. میں اگر ہر وقت سجدے میں رہوں تو کم ہے کتنی اچھی بات ہے, بالکل کہ اللہ نے مجھے ایک بہت اچھا لائف پارٹنر دیا. جی شی از ویری انڈرسٹینڈنگ, ہائیلی ایجوکیٹڈ, اور اللہ نے بچوں کو بھی بہت ہی سدھار دیا. میرے خیال میں جب پرنسپل کیڈٹ کالج بنا تو اس وقت میں نے سائیکالوجی اور ٹین ایجر سائیکالوجی کو بہت پڑھا. اچھا تو میں نے ایک دفعہ گھر آ کے اپنی وائف اور بچوں کو بٹھا کے انہیں کہا کہ بچوں آئی اپولوجائز فرام یو, بیکاز مجھے آپ کی تربیت کے لیے بھی پڑھنا چاہیے تھا جو میں نے نہیں پڑھا. اب میں پرنسپل بن کے پروفیشنل لیول پہ جب آیا ہوں تو پھر تو میں پڑھ رہا ہوں کہ بورڈنگ اسکول کے بچوں کی کیا پرابلمز ہیں, سائیکالوجی کیا ہے, ٹین ایجرز میں ہارمونل چینجز ہوتی ہیں, اس پہ ان کے بیہیویئر پہ کیا ایفیکٹ ہوتا ہے. تو ناؤ آئی ڈیولپ دس انڈرسٹینڈنگ. تو لکیلی مائی وائف سیڈ کہ الحمدللہ یہ پڑھے بغیر بھی آپ نے ان کی اچھی تربیت کی ہے, سو ڈونٹ فیل بیڈ اباؤٹ. تو اللہ نے کرم کیا, بچے بھی میرے ماشاءاللہ دے آر ویری سکسیزفل, ڈوئنگ ونڈرفل ان دی جابس. اور بیٹی میری لندن میں جب گئی 9 جنوری 22 میں, تو آئی تھنک فرسٹ مارچ شی واز آن دی جاب. ماشاءاللہ ابھی میری جو چھوٹی بیٹی ہے وہ جرمنی میں گئی, اینڈ she got recently a very good job in an international NGO of a program manager with only 2 years plus experience, professional experience. She mashallah got the job of program manager. اور بیٹا میرا جو اس نے نسب سے بیچلرز کیا,
اور وہ ابھی یو کے میں ماسٹرز کرنے کے لیے گیا ہے، اور ساتھ ہی کوئی اس اپنی فیلڈ میں جاب پوٹینشیل بھی ایکسپلور کرنا چاہتا ہے۔ اب میں چاہوں گی گنر صاحب کہ ہم آپ کی بک کے بارے میں اتنا خوبصورت، سب سے پہلے تو اس کا ٹائٹل دے کے بندے کو ایک واو فیلنگ آتی ہے کہ اس کو پڑھے بغیر تو رکھے ہی نہ، اور یہ خوبصورت ٹائٹل دینا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غیرہ قائدانہ اوصاف، یہ کیسے آپ کو خیال میں آیا کہ اس کو ایک خوبصورت زبان میں آپ اس کو ترتیب دے کے، ایک خوبصورت پیرا میں اس کو ترتیب دے کے، مطلب اگر میرے جیسا بندہ جو کہ اتنا مصروف ہوتا ہے وہ بھی ایک دو پیج اٹھا لیتا ہے تو اس کو بھی پڑھتا یہ لگتا ہے کہ اس پیجز کو پڑھ کے اس نے اپنی آج کے دن کو بہت اچھا کر دیا۔ اس بک کے بارے میں آپ پلیز بتائیں۔ میم somehow leadership has always been my favorite subject. دیکھو آپ ہماری خود لیڈرشپ میں تو پاکستان ملٹری اکیڈمی میں بھی ہمیں، جی اور پھر اللہ پاک نے مجھے توفیق دی 1988 سے میں قرآن پاک کا ترجمہ جو ہے اور تفسیر پڑھنا شروع کیا، اور الحمدللہ متعدد بار اسے پڑھ چکا ہوں۔ اس دوران اللہ تعالیٰ ہی انیبلنگ انوائرمنٹس بناتا ہے۔ When I was پرنسپل کرن شیخ خان کیڈٹ کالج سوابی، تو میرے ایک سینئر ہیں جو کیڈٹ کالج کو ہارٹ کے ڈاکٹر الطاف قادر، ہی از اے یورولوجسٹ ان لیورپول، تو وہ یہ الخدمت کے ساتھ اور دوسرے بچوں کے ساتھ بہت سی پی آر ٹی الخدمت کا ایک پروجیکٹ ہے جس کے وہ ان کا برین چائلڈ ان کا ہے۔ تو وی ڈسکس کہ یار ہم یہ فیوچر جنریشن کو کیسے گائیڈ کریں، گروم کیسے کریں۔ انفارچونیٹلی ان کی پیرنٹنگ اچھی نہیں ہے، تو اس لیے ہم سوچتے رہتے تھے۔ اینڈ ایز اللہ تعالیٰ کریٹڈ اے سچویشن کہ آفٹر مائی tenure in Colonel Sheikh Khan Cadet College Swabi, I was posted as Director Research in Army Institute of Military History. تو Army Institute of Military History میں مجھے جو میرا ریسرچ ایریا تھا وہ تھا کمانڈ لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ پروگرام۔ تو میں اس میں جب کام کر رہا تھا تو میں نے بے شمار بکس پڑھی، تو میں نے ڈاکٹر الطاف قادر کو ایک دن کہا کہ سر میں لیڈرشپ آف دی پروفٹ پہ کام کرنا چاہتا ہوں، تو اگر اس کے ریلیونٹ، کیونکہ وہ مجھ سے کافی مٹیریل شیئر کرتے رہتے ہوتے تھے مختلف چیزوں کے، تو اس سے ریلیونٹ کوئی مٹیریل ہوا تو کائنڈلی مجھ سے شیئر کریں۔ تو وہ بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے کہا ڈونٹ وری آئی جسٹ لک فار سم تھنگ اینڈ شیئر وتھ یو۔ اینڈ آفٹر اے فیو ڈیز انہوں نے جو نبیل العظمی صاحب کی انگلش بک ہے لیڈرشپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 11 لیڈرشپ کوالٹیز دیٹ چینج دی ورلڈ، بالکل اس کی پکچر مجھے بھیجی، تو اور ساتھ جان آڈھیر کی ایک بک ہے دی لیڈرشپ آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں کی پکچر بھیجی اور نے کہا کہ چیک کرو اف اٹ از اویلیبل ان پاکستان ادروائز آئی ول سینڈ۔ تو ابھی میں نے چیک بھی نہیں کیا تھا، میں نے صرف کسی کو کہا تھا چیک کرنے کو، اگلے دن ان کا فون آیا تھا آئی ہیو سینٹ یو دیز بکس، تو انہوں نے بائی پوسٹ مجھے بھیج دی۔ جب مجھے انہوں نے بھیجی تو میں نے جب ان کو پڑھا تو آئی واز ریئلی ٹچڈ اینڈ مووڈ، میں نے کہا یار یہ ہر مسلمان کو یہ کتاب پڑھنی چاہیے۔ تو میں نے اس وقت کے جو انسپیکٹر جنرل ٹریننگ اینڈ ایویلویشن ہے لیفٹیننٹ جنرل شیر افغن، چونکہ آرمی میں جو سروسز بک کلب ایک ہوتا ہے اس کو بکس ایشو کی جاتی ہیں، ہر سال آرمی آفیسرز کو 3 to 4 بکس سروسز بک کلب ایشو کرتا ہے، دے سبسکرائب پے فار دس اور دے گیٹ دیز بکس اینڈ دس از آلسو شیئرڈ ود دی سول بیوروکریسی، سی ایس ایس آفیسرز جتنے ان کو بھی ملتی ہے۔ تو میں نے آئی میٹ جنرل شیر افغن اینڈ آئی آسکڈ ہم، میں نے کہا یار آپ کو اللہ نے، جنرل شیر افغن از مائی کورس میٹ اینڈ وی آر بڈیز ویری گڈ فرینڈس مور دین بردرز، تو میں نے انہیں کہا کہ یار اللہ نے آپ کو ایسی پوزیشن پہ رکھا ہے تو یار آئی وڈ ریکمینڈ کہ یہ بک سروسز بک کلب میں انٹروڈیوس کروا دیں۔ جی تو ابھی میں نے ان سے بات کی تھی کہ 1 گھنٹے کے بعد مجھے ڈائریکٹر جنرل ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ JHU میں جو ان چیزوں کو دیکھتے ہیں ان کی کال آ گئی کہ سر کین آئی گیٹ دی کاپی آف دوز 2 بکس، تو میں نے کہا سر آئی کین گیو یو ٹمارو بیکاز میں آپ کو اوریجنل بک نہیں دوں گا، آپ کو فوٹو کاپی کرا کے، تو ہنس پڑے کہتے ہیں سر آپ کی قیمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سر آپ زحمت نہ کریں، ہم آپ کو فوٹو کاپی کرا کے تو بک واپس کر دیں گے۔ میں نے کہا کہ تھینک یو ویری مچ۔ تو ود ان نیکسٹ ہاف این آور ان کا بندہ میرے آفس میں آیا آرمی انسٹیٹیوٹ آف ملٹری ہسٹری میں، اینڈ ہی کلیکٹڈ دوز 2 بکس فرام می۔ یہ بکس پڑھ لی ہم نے، تو ایک دن ڈاکٹر الطاف قادر سے ڈسکشن ہو رہی تھی، اینڈ اللہ تعالیٰ نے اسپونٹینیسلی یہ آئیڈیا ڈاکٹر الطاف قادر کے دماغ میں ڈالا، اور میں آلریڈی اس پہ سوچ رہا تھا
انہوں نے کہا یار طاہر وائی ناٹ ٹو ٹرانسلیٹ دس بک انٹو اردو. اور میں چاہتا ہوں کہ یار ہمارے بہت سارے ریڈرز جو اردو سمجھ سکتے ہیں انگلش نہیں سمجھ سکتے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اویلیبل ہو. میں نے کہا ٹھیک ہے سر. تو دین وی اسٹارٹڈ لوکنگ فار پیپل کہ ایسے لوگ جو انگلش اور اردو دونوں سمجھتے ہیں. سو انسیڈنٹلی وی فاؤنڈ اے لیڈی رافعہ تحسین جو انگلش میں تو بہت اچھی ہیں, اردو میں ان کا لیول وہ نہیں تھا جو ہم چاہ رہے تھے, لیکن انہوں نے بہرحال ٹرانسلیشن فرسٹ ڈرافٹ جب کیا تو پھر ہم نے اس کو ریویو کرنا شروع کیا. اینڈ دین ہم نے 3 پی ایچ ڈی سے, جس میں ایک ان کے پبلشر ہمارے ہیں اور ایک ڈاکٹر مدرار الحق ہیں جو کرم شیر خان کے ایڈ کالج میں اردو کے ٹیچر تھے, بعد میں وہ کسی اور گورنمنٹ جاب میں چلے گئے, اور یہاں میرپور میں ایک پروفیسر خواجہ خورشید صاحب ہیں. تو ان لوگوں نے ریویو کیا اور میں اور پبلشر اس کو بیٹھ کے وی ہیڈ مور دین 20 سیٹنگس جس میں ہم پورا دن بیٹھتے تھے ویکینڈ کے اوپر اور ایک ایک لائن پڑھ کے دیکھتے تھے کہ یہ آداب کا تقاضا پورا کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی. اس میں کوئی ایسا لفظ نہ لکھا جا سکے, لیکن اس کے باوجود غلطی کا امکان موجود ہے. میں ابھی جب اس کو پڑھتا ہوں بعد میں تو مجھے لگتا ہے کہ اس چیز کو ہم مزید بہتر کر سکتے تھے. بالکل. بہرحال وہ انسان ہے, ٹو ایئر از ہیومن. تو یہ دس از ہاؤ کہ ہم نے یہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ کام کروایا. اچھا کرنل صاحب, جس میں جیسے آپ کی بک میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 جو قائدانہ خصوصیات ہیں, انہوں نے سب سے پہلے لکھا ہوا ہے دیانتداری. جی تو اس کے بارے میں آپ سے میں یہ چاہوں گی کہ آپ کا اپنا ظاہر ہے آپ نے اس بک کو پڑھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ساری چیزوں کو دیکھا. ایک لیڈرشپ کے لیے دیانتداری, جیسے ابھی آپ نے واقعہ بھی اپنا سنایا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی اسی طرح کالج سے نکال دیا جس طرح انہوں نے باقی سارے بچوں کو نکالا. تو یہ ایک لیڈر کے لیے اس قدر ضروری چیز ہے. دیکھیں دیانتداری عائشہ, اس میں کہ وہ فرسٹ پوائنٹ پہ ہے. جو کوزز اینڈ پازنر 2 آتھرز ہیں جی, جن نے پوری دنیا میں 75,000 رسپونڈنٹ سے in 6 different continents over a period of 30 years 3 years میں ڈیکیڈ کیا اور لیڈرشپ کی ٹاپ کوالٹیز کا سروے کیا. One thing which was common across the globe in 6 different continents amongst the 75,000 respondents, integrity, دیانتداری. وہ ہر ایک نے اس کو نمبر 1 کیا. نمبر 1. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب ہم قرآن میں دیکھتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اور ہم نے اللہ کہتے ہیں ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اب سوچنے کی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے in a period of 23 years and more so in a period of 10 years دنیا کو اتنا انفلوئنس کیا کہ ہجرت کے بعد کے دور کو اگر ہم لیتے ہیں تو 10 سال کے اندر مسلم رول spread over an area of 30 lakh square kilometers. جب میں نے یہ پروفیسر حمید اللہ صاحب, ڈاکٹر حمید اللہ صاحب ایک بہت بڑے آتھر ہیں, ان کی بک بیٹلز آف دی پروفٹ میں یہ پڑھا, اور میں اپنے ریسرچ آرٹیکل میں جو آرمی انسٹیٹیوٹ آف ملٹری ہسٹری کے بیوگل اینڈ ٹرمپٹ میں پبلش ہوا, لیڈرشپ فار ایکسیلنس محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے ملٹری لیڈر, تو اس میں جب وہ پڑھا تو مجھے فرینکلی اسپیکنگ تھوڑی دیر کے لیے شک ہوا کہ یہ کہیں گے ایک زیرو ٹائپنگ ایرر تو نہیں ہے. تو میں نے پھر پراپر اپنے ریسرچ اسسٹنٹس کو بلا کے گوگل میپ سے, تو میں نے بتایا یار یہ جو حجاز کا ایریا ہے پریزنٹ سعودی عربیہ اینڈ یو اے ای وغیرہ, اس کا دیکھو کہ ٹوٹل ایریا کتنا بڑا ہے. تو جب انہوں نے مجھے اگلے دن ریسرچ کرنے کے بعد چیک کر کے بتایا تو اٹ واز ایگزیکٹ 30 لاکھ اسکوائر کلومیٹرز. تو یہ کیا وجہ تھی کہ دنیا میں کوئی اور آدمی اتنا افیکٹو نہیں ہوا. اب اس میں آپ دیکھیں کہ کرسچین آتھرس جب وہ بک لکھتا ہے ٹاپ 100 تو وہ نمبر 1 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھتا ہے. ٹھیک ہے. علاوہ کوئی اسی طرح الفونس ڈی لیمرٹائن ایک فرینچ اسکالر ہیں, انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں جو لکھا وہ پڑھنے کے لائق ہے, اور وہ بلکہ میں اپنے ساتھ نوٹس لے کے آیا تھا کہ یہ میں چونکہ ایگزیکٹ کوٹ کروں گا جی ضرور, بیکاز زبانی اس طرح بندہ افیکٹو نہیں ہو سکتا. جی. تو اب دیکھیں انہوں نے الفونس ڈی لیمرٹائن نے کہا if greatness of purpose, the smallness of means
and astounding results are three criteria of human genius, then who could dare to compare any great man in history with Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Philosopher, apostle, legislator, warrior, conqueror of ideas, restorer of rational beliefs, of a cult without images, the founder of 20 terrestrial empires and one spiritual empire, that is Muhammad. As regards all standards by which human greatness may be measured, we may well ask, is there any man greater than he? Alphonse D. Lamartine. اسی طرح جوئل ہیورڈ ایک آتھر ہیں جو اب الحمدللہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ اور لیڈرشپ پہ کام کرنے کے بعد اسلام قبول کر لیا. زبردست. اب یہ ساری چیزوں کو اگر دیکھا جائے تو what makes him stand out is integrity. جب وہ پیغمبر نہیں بھی بنے تھے تو انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ اگر انہوں نے کہا آپ صادق و امین ہیں, آپ غلط نہیں کہہ سکتے. تو بیسیکلی سچائی اور دیانتداری, اسی کے ساتھ میں ہمیشہ اس کے ساتھ لنک کرتا ہوں نیک نیتی. بیسیکلی جب آپ کو یہ یقین ہو کہ میں نے کسی دوسرے کا برا نہیں سوچنا اور میرے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ کسی انسان کی وجہ سے نہیں ہو رہا, یہ اللہ ہیز پلانڈ لائک دس فار می, اور وہ وقتی طور پہ جو چیز آپ کو بری لگ رہی ہوتی ہے وہ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ایکچولی اللہ ہیڈ سم بیٹر پلانس فار یو. ٹھیک ہے, تو یہ انٹیگریٹی کے بغیر تو لیڈر ہو نہیں سکتا. دس از ون آف دی موسٹ اسینشیل لیڈرشپ ٹریٹس. اگر آپ جھوٹے ہوں گے تو کون آپ کی بات کو یقین کرے گا, کون آپ کی بات تک. ابھی ایک جھوٹا شخص تو وہ اس کو اپنی کہی ہوئی بات ہی یاد نہیں رہ رہی پہلا. اور اسی طرح میں اکثر کہتا ہوں پیرنٹس سے, یہاں پہ جب مجھے ایز اے اکیڈیمیا میں مجھے الحمدللہ یہ میرا تیسرا رول ہے. پہلے میں نے وزٹنگ فیکلٹی کے طور پہ پڑھایا 1.5 سال, پھر اس کے بعد میں نے کارپوریٹ جوائن کر لی, اور کارپوریٹ جوائن کرنے کے بعد پھر میں پرنسپل کرنل شیخ خان کے کالج سوابی چلا گیا. پھر on my role as director research in Army Institute, I was also a linkage between the academia and the AIMH. اور پھر ابھی یہاں پہ الحمدللہ. تو میں اکثر ایک چیز میری آئیڈینٹیفائی کی ہے میں نے, جب کوئی لوگ پیرنٹس اپنے بچوں کو برا بھلا کہتے ہیں تو میرا یہ ویو ہے کہ وہ بچے برے نہیں ہوتے, بچے تو ننھے پھول فرشتے ہوتے ہیں, کلین سلیٹ کی طرح ہوتے ہیں. لکھا تو آپ نے جہاں تو وہ بیسیکلی جو آپ ان کے سامنے ڈیمونسٹریٹ کرتے ہیں بچہ وہ ہوگا. اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں تو بچہ کبھی بھی سچا نہیں ہو سکتا. بالکل ایسی بالکل. تو یہ بڑا ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ رول ماڈل نہیں جب تک ہوگا تو بچہ سیکھے گا نہیں. اچھا طاہر بھائی, اتنی ساری جگہوں پہ آپ نے سرو کیا, کیونکہ آرمی تو ملک کے کونے 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 میں اپنی سروسز دیتی ہے, اور میں تو سمجھتی ہوں آرمی کے لوگ اور آرمی کی جو فیملیز ہوتی ہیں ان کو سلوٹ ہے کہ اتنی دفعہ اپنے سامان کو باندھتے ہیں اور اس کو کھولتے ہیں جا کے, اور پاکستان کے ہر ذرے ذرے کو اون کرتے ہیں. جب آپ کا ٹرانسفر اپنے ایریا میں ہوا, آپ نے آزاد کشمیر ہوئے, کیونکہ آپ نے اپنی زیادہ تر سروسز پاکستان میں کی, تو آپ کیا فیلنگ آئی کہ میں اپنے ایریا کے لوگوں کے لیے, اپنے ایریا کے بچوں کے لیے, یا کس چیز میں 3-4 کوسچن اکٹھے ہی آ گئے میرے ذہن میں, آپ کو کیا لگا کہ ان میں کیا بہت ہی کمی ہے, ان بچوں کو میں کیسے ان کمیوں کو پورا کروں, فیلنگ کہاں سے آپ کی یہ, وہ میں چاہوں گی کہ آپ اصل میں آپ کو میں بتاؤں کہ I was already working as director research with Army Institute of Military History, which is a very secure job and was much better paid than what NAMAL is paying. یہ جب نمل نے ڈیسیژن لیا to establish a campus in میرپور آزاد کشمیر, تو میں نے انیشلی اس جاب کے لیے اپلائی بھی نہیں کیا. Somehow they were not getting a suitable person جو کہ لوکل ہو اور یہاں پہ نیا کیمپس اسٹیبلش کرنے کے لیے ہیلپ فل ہو سکے اس کو. تو آئی واز اپروچڈ بائی اے فرینڈ, اور اس نے مجھے کہا یار وہاں تمہیں وہ اتنی تنخواہ نہیں دے سکتے. تو آئی جسٹ تھاٹ اوور فار اے وائل, تو میں نے کہا یار کہ میری جو ضرورتیں ہیں وہ تو نمل کی تنخواہ سے پوری ہو جائیں گی, تو خواہشات کا کوئی حد نہیں ہے. تو میں بھی آئی ہیڈ اے disadvantage of financially for around 100,000 rupees, but I said nothing doing. I will go and serve people of my own area. This is a great honor کہ میں اپنی روٹس میں, مجھے انفیکٹ بچپن سے ہی یہاں رہنے کا اتفاق نہیں ہوا, جو کہ my father was
ان دی آرمی. پہلے ہم ان کے ساتھ رہے. پھر میں کیڈٹ کالج میں چلا گیا, وہاں سے میں فوج میں چلا گیا. فوج کے بعد میں اسلام آباد میں سیٹل ہو گیا. تو آئے جسٹ صرف چھٹیوں میں والدین کو ملنے کے لیے آتے تھے, اس کے علاوہ میں گاؤں میں کبھی رہا نہیں. تو نیچرلی مجھے یہاں کی ڈائنامکس کا سچی بات یہ ہے کہ بہت زیادہ پرسیپشن کلیئر نہیں تھی. مثلاً موسٹ پیپل ان پاکستان, ایون دوز ہو آر فرام میرپور, دے ہیو این امپریشن کہ میرپور میں بڑے امیر لوگ ہیں. لیکن جب یہاں پہ ہم آئے تو ہمیں پرسیپشن کلیئر ہوئی, ہمارے پاس ایسے بچے ہیں جو اپنی فیس بھی افورڈ نہیں کر سکتے. تو الحمدللہ نمل میرپور کیمپس میں جو فی اسٹرکچر ہے, دس از آلموسٹ 50% لیس دین واٹ اٹ از ان نمل اسلام آباد ود دی سیم اسٹینڈرڈس, بٹ فی اسٹرکچر ہم نے پھر یہ بڑا. اور کائنڈ آف آر ریکٹرس پریویس ون اینڈ دی پریزنٹ ون بوتھ, کہ میں نے ان سے یہ ریکویسٹ کی کہ سر یہاں پہ for some time we will keep this standard of fee at a lower bottom, تاکہ حالانکہ ہمیں اس میں فائنینشیل ڈس ایڈوانٹیج ہے, ہم سیلف سسٹیننس ابھی تک نہیں ہو رہی ہماری, وی آر آلموسٹ آن دی بریک ایون, بٹ پھر بھی ہمیں اس طرح نہیں ہو رہا کہ ہمیں کوئی. تو ہم ایک بیسیکلی نمل از این انسٹیٹیوشن, دا فیڈرلی چارٹرڈ انسٹیٹیوشن, ایک بورڈ آف گورنر کا جو ہے گورن کرتا ہے, آٹونومس باڈی ہے. تو ہم بیسیکلی نیشنل انٹیگریشن از آر پرائورٹی رادر دین ارننگ منی. تو ہم اس کے اوپر فوکسڈ ہیں. اور میرا یہی تھا کہ اللہ نے اگر مجھے جو کچھ سکلز دی ہیں, کچھ ایکسپرٹیز دی ہیں, کوئی نالج دی ہے, تو now is the time of self actualization والا, کہ I must go back and serve to the area which needs more attention. And یہ اپنی مٹی سے پیار ہونا ایک قدرتی امر ہے. تو وہ ایک نیچرلی I felt like coming here and serving my own people, and I think alhamdulillah I am very proud of this decision کہ اللہ پاک نے یہ مجھ سے ایک اچھا فیصلہ کروایا. اینڈ اس میں میری وائف کا بڑا رول ہے, اللہ انہیں جزا دے. جب میں نے کیونکہ مشورہ کیا تو اس وقت میری والدہ بھی حیات تھیں, اللہ انہیں بخشے. تو پہلے میں نے امی سے اجازت مانگی, تو میں نے دیکھا کہ امی چونکہ اسلام آباد میں رہتی ہیں, ہمارے ساتھ تھیں, تھوڑی سی اداس ہوئیں. تو پھر میں نے انہیں کہا کہ امی جی چنگا تسی جسے پنجیڑی جانا اسی طرح میں پہلے تو جان سن دینا, تو ہوں تسی بے شک جائے, میں اتنے میرپور آواں گا تو کھول رہا سا. اور تو پھر امی خوش ہو گئی اور کہتی ہیں چل ٹھیک ہے. تو دین آئی ٹولڈ مائی وائف کہ بھئی یہ فائنینشیل ڈس ایڈوانٹیج ہے. تو اس نے کہا فائنینشیل ڈس ایڈوانٹیج ول امپیکٹ اس, بٹ آئی نو اٹس یور پیشن, سو گو اہیڈ. ٹھیک ہے, جو آپ کی خوشی میں ہماری. کہنا صاحب, ایک جو آپ کی بک کے حوالے سے ایک دو جو کوسچن مجھے بھول گئے اور میں دوبارہ کرنا چاہوں گی, وہ مجھے یہ بتائیں کہنا صاحب کہ یہ جب بک آپ نے اس کو کمپائل کیا تو آپ نے ینگسٹر کو بھی پڑھنے کے لیے دی, زیادہ دلچسپی کا اظہار اس کو لے کے, کیونکہ یہ میرا تو خیال ہے کہ یہ آپ کے ہر سیمسٹر میں پڑھی جانی چاہیے. یہ آپ کے ہر جتنے بھی آپ کے پاس وہاں پہ پروفیسرز ہیں ان کو, کیونکہ اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو پڑھ کے آپ کو یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو زندگی کی ترتیب بتا دی, لیکن ہم نے ترتیب فالو نہیں کی نا, ہم تو پیچھے رہ گئے. اب جب ایک بک ہے اور اس میں آپ نے اتنے سارے چیزیں الارمنگ چیزیں ہیں جن کو اتنے خوبصورت انداز میں آپ نے اس کو کیا ہے, سارا کمپائل کیا ہے, تو اس کو پڑھنا بنتا ہے. تو ینگسٹر کیا بک سے دور ہو گئے ہیں, اس کو پڑھ رہے ہیں, یا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا کچھ فائدہ آپ اٹھانا, ایم بی اے کو پڑھنی چاہیے؟ میرا بیٹا ایم بی اے کر رہا ہے لنڈن سے, میں اس کو پوائنٹس بتا رہی تھی کہ تم یہ دیکھو یہ پوائنٹ. تو اس نے کہا کہ یہ تو سارے گوروں کی کتاب, اس میں تو لگتا ہے کہ یہ سارے گوروں نے لکھے ہوئے ہیں, تو وہ پڑھتے ہیں نا, ہماری طرح نہیں. تو آپ کہاں آج کے اسٹوڈنٹ کو کرتے ہیں؟ بیسیکلی جو ہم نے کتاب لکھنے کا ہمارا مقصد تھا, ہمارا فوکس تھی younger generation. جن کو بتا بالکل. I probably it may not be appropriate to say, but I think there's no harm in accepting the truth. I think our generation has failed this country. We have not been able to deliver the way we should have. So our focus is, our hope is on the youth. تو یہ بیسیکلی جب کتاب لکھی گئی تو اس کا مقصد یہی تھا کہ ہم الخدمت کے اسکولس ور آر مین فوکس. اچھا. اینڈ اسی طرح کے انڈر پریویلیج اسکول جن کے بچے انگریزی نہیں سمجھ سکتے, انگریزی کی کتاب سے استفادہ نہیں اٹھا سکتے, وہ پڑھیں, یہ بیسیکلی ان کے لیے فوکس تھا.
تو ان کو ہم نے ان کی لائبریریز میں free of cost, we did not charge anything from them and we have sent them these books. اسی طرح ایک ادارہ ہے آفاق جو کہ ایکڈیمک ورک کرتا ہے، اپنے ان کی بکس پر ڈیولپ کرتے ہیں، اور وہ ان کے آفاق کے اپنے سکولز بھی ہیں، ریس فاؤنڈیشن کو بھی وہی بکس انہی کی پڑھائی جاتی ہیں وہاں پہ بھی موسٹلی. ان کے لیے ابھی اس کے اوپر کریکولم کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں، اور حمید اللہ خٹک صاحب آفاق میں ایک ڈائریکٹر لیول کے آفسر ہیں جو اس پہ کام کر رہے ہیں، اور اس کا انشاءاللہ یہ آفٹر سم ٹائم جتنے بھی الخدمت کے سکولز ہیں یا ریڈ فاؤنڈیشن کے سکولز ہیں یا کیریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن ہے محمود صاحب کی، ان میں یہ ضرور پڑھنا it will be part of their curriculum. زبردست. یہاں پہ اپنے لیول پہ میں نے اپنی فیکلٹی کو یہ بکس دی اور ان کو اس پہ پریزنٹیشن دینے کا کہا ہوا ہے، اچھا اور بچوں کے ساتھ بھی ہم یہ چیزیں شیئر کرتے رہتے ہیں. اب ہم نے یہ کیا کہ جو مختلف ایونٹس کیے، فار انسٹنس اپنی یونیورسٹی میں انٹر ڈپارٹمنٹ ایسے کمپٹیشن یا انٹر ڈپارٹمنٹ ایکلیمیشن کانٹیسٹ، تو یا کوئی اور بچے نے کسی نے اچھا پرفارم کیا تو اس کو بھی ہم پرائز میں یہ بک دے رہے ہیں. زبردست. تو تاکہ، اور لیکن ہمارا بڑا ایک جو انفارچونیٹ بات ہے کہ پاکستان میں صرف بچوں کی بات نہیں ہے، بچوں کا اس میں کوئی قصور نہیں، قصور ہماری جنریشن کا ہے. بک ریڈنگ کا بہت کم. میں ایک دفعہ میں ایک اسٹڈی کر رہا تھا جب میں آرمی اسٹوڈنٹ ملٹری ہسٹری میں تھا، تو دنیا کے جو ڈیولپڈ ورلڈ ہے وہاں پہ ایٹ این ایوریج ایک بندہ 18 سے 20 کتابیں سال میں پڑھتا ہے. ٹھیک ہے، کچھ کنٹریز میں 12 سے 14 کا ریشو ہے، اینڈ پاکستان میں انفارچونیٹلی جو ریشو ہے وہ 0.4% لوگ ہیں جو بک ریڈنگ کرتے ہیں اپنی بک سلیبس کے باہر. تو یہ دس از سم ہاؤ ویری ویری پینفل. تو ہمیں بچوں کو وہی ہے، اگر لیکن گھر میں وہ ایک آپ نے سوشل میڈیا پہ شاید ویڈیو بھی دیکھی ہوگی کہ ایک گھر میں پیرنٹس دونوں جو ہے نا وہ موبائل پہ لگے ہوتے ہیں، بچہ بھی موبائل پہ لگا ہوتا ہے، تو جو مدر ہوتی ہے وہ جا کے موبائل کو سائڈ پہ رکھ دیتی ہے اور بک اٹھا کے پڑھنا شروع کر دیتی ہے، اور پھر اس بچے کا فادر بھی تھوڑی دیر تک موبائل کو سائڈ پہ رکھتا ہے، بک پڑھنا شروع کرتا ہے، اینڈ آفٹر 5 منٹس وہ بچہ بھی جا کے بک اٹھاتا ہے اور پڑھنا شروع کر دیتا ہے. تو بچے وہ کریں گے جو وہ اپنے بڑوں کو دیکھیں گے. تو ہم اگر بکس خود پڑھیں گے گھر میں، اینڈ بک ریڈنگ کتنا امپورٹنٹ ہے. مثلا میں ڈاکٹر غلام مرتضیٰ ملک صاحب کی ایک کتاب ہے انوار القرآن، تو اس کا پہلا چیپٹر ہے قرآن کو فہم و تدبر سے پڑھنے کی اہمیت، اور اس میں ڈاکٹر صاحب نے ایک بات جو اس کا مفہوم یہ ہے، میں اللہ فگیو می اگر میں تھوڑا سا کوٹ کرنے میں غلطی کروں، بہت پہلے میں نے پڑھی تھی، تو وہ کہتے ہیں کہ گو مجھے فتویٰ دینے کا حق نہیں ہے، لیکن میری دانست میں وہ مسلمان جو پڑھنا لکھنا جانتا ہے اور اس نے زندگی میں کم از کم ایک بار قرآن پاک کا ترجمہ نہیں پڑھا تو اسے مسلمان کہلانے کا کوئی حق نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب آپ اگر گھر میں والدین روزانہ ایک رکوع ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں تو it doesn't take you more than 10 to 15 minutes. اب جب بچہ آپ کو دیکھے گا کہ آپ وہ 10-15 منٹ آپ کا ریچول ہے تو وہ بچہ آپ کو فالو کرے گا. اسی طرح آپ دن کے کسی حصے میں، خاص طور پہ جب بچے گھر میں موجود ہوں، اس وقت آپ اپنی عادت بنا لیں کہ آپ نے کم از کم 1 گھنٹہ کوئی کتاب پڑھنی ہے، تو وہ بچے دیکھ کے آپ کو پک کریں گے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم بلیم گیم میں ہر وقت ان بچوں کو کرٹیسائز کرتے رہتے ہیں، تو قصور بچوں کا نہیں ہے، قصور ہمارا ہے. بالکل. ایک زمانہ تھا ہم لوگ 2-3 پیراگراف رات کو پڑھتے تھے تو نیند آتی تھی، اور اب یہ موبائل کے اوپر پورے واٹس ایپ کے اسٹیٹسز اور سارا کچھ چیک کر کے سوتے ہیں، تب جا کے سکون کی نیند آتی ہے کہ یہ سب کر لیا. تو بالکل آپ نے ٹھیک کہا کرنے صاحب کہ یہ پیرامیٹرز ہم نے سیٹ کرنے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو لے کے کس طرح چلنا ہے. اور یہ جو کتاب سے دوری ہے یہ ایک ڈیزاسٹر کی طرف بچوں کو لے کے جا رہی ہے، جس میں ان کے ذہنی ڈیمیج بھی ہے، جس میں اس کا جسمانی ڈیمیج بھی ہے، جس میں ان کا روحانی ڈیمیج بھی ہے. کہنے سے میں یہ چاہوں گی کہ جاتے ہوئے ایک آپ خوبصورت سا میسج ہمیں دیں کہ جو آپ کور آف یور ہارٹ کے آپ کبھی کسی کو نہ کہہ سکے ہوں، اور نوجوانوں کو اور ہم سب کو کوئی گائیڈ لائن دیں. الحمدللہ کہہ تو میں اکثر چکا ہوں ایسی کہ لیکن میں چونکہ بچوں سے بھی انٹریکشن ہوتا ہے، ٹیچرز کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اکیڈیمیا میں مختلف لوگوں سے ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک ہمیں قرآن اور سنہ کی
سمجھنی ہوگی اور اس کو سمجھ کے اس پہ ہم عمل نہیں کریں گے. میرے خیال میں جو ہمارا سب کانٹیننٹ میں اندر جو ہم نے اسلام کا برانڈ انٹروڈیوس بنا دیا ہے، یہ اس میں بہت ساری چیزیں اسلام کے مطابق نہیں ہیں. وہ آپ کو تب سمجھ آئے گی اگر آپ قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے، اور اگر آپ میں وہ کیریکٹر آ جائے. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے پہ اللہ کی لعنت. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سود کی کتنی سختی سے منع کیا گیا ہے کہ سود کرنے والا بہت ایسا ہے کہ جیسے اپنی ماں کے ساتھ زنا کر رہا ہو. اب اتنا بڑا گناہ ہے، اور ہم ان چیزوں کو جب تک نہیں چھوڑیں گے تو ہم اللہ کا فضل کرم کامیابی کے لیے، میں ہمیشہ کہتا ہوں دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، اور وہ دونوں لازم و ملزوم ہیں: ہارڈ ورک اینڈ سولیسٹنگ اللہ's ہیلپ. آپ جتنی مرضی محنت کر لیں، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ شامل حال نہ ہو تو آپ کچھ بھی کامیابی نہیں حاصل کر سکتے. اور آپ محنت نہ کریں، جتنی مرضی تہجدیں پڑھ لیں، صلاۃ و حاجت پڑھ لیں، جتنی مرضی دعائیں کر لیں، تب بھی کامیابی نہیں ملے گی. کیونکہ آپ کوشش کریں گے تبھی تو اللہ تعالیٰ آپ کی تھوڑی کوشش میں برکت ڈال دیں گے، لیکن کوشش کرنا، محنت کرنا ضروری ہے. تو ہمیں جو ہے نا اپنے کمفرٹ زون سے، دوسرا میں جو ایک چیز ابھی لیٹسٹ ریسرچ میں بھی بتائی جاتی ہے لیڈرشپ میں، آپ کو کامیابی کے لیے یو ہیو ٹو گیٹ آؤٹ آف یور کمفرٹ زون. بالکل ہم لوگ اپنے کمفرٹ زون سے نہیں نکلتے. ہم چاہتے ہیں، مثال کے طور پر بہت سے لوگ ہیں، میں جب ینگ آفیسر تھا آرمی میں تو کئی دفعہ گاؤں آتا تو یہ لوگ کہتے کل صاحب کوئی ایسا کہ سرکاری نوکری کرا دے. تو میں نے کہتا ہے کہ یار کرنا چاہتے ہیں سرکاری نوکری کیوں کرنا ہے، بڑی اور پرائیویٹ ہے. میں کارپوریٹ میں بھی جاب کیا، میں کہتا یار کہ اچھا ادھر آپ کو کرا دیں، فوج میں آ جائیں، میں آپ کو گائیڈ کر سکتا ہوں، ہیلپ کر سکتا ہوں اس میں. انہوں نے کہا نہیں جی، وہ ذرا سرکاری جڑی نوکری ہے نا آزاد کشمیر نہیں، اس نے وچ کم شم نہیں کرنا پڑتا. ٹھیک ہے جی. تو جب آپ کا یہ ایٹیٹیوڈ ہو تو پھر آپ سمجھیں کہ آپ کی کمیونٹی آف نیشنز میں عزت ہوگی، یا آپ کوئی ریسپیکٹیبل پلیس ارن کر لیں گے جی. تو یہ ناممکن ہے. تو کمفرٹ زون سے باہر نکلیں، محنت کریں، اللہ کی ذات پہ کامل توکل کریں، مایوس مت ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنی ایک ماں محبت کرتی ہے، اس سے 70 گنا زیادہ. یہ سمبولکلی ہے، اس سے کئی گنا زیادہ. اب ماں کی محبت کا دیکھ لیں. میں تو جب کبھی پریشان ہوتا ہوں تو میں جانے واز سے بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے گپ شپ لگاتا ہوں، دعا نہیں کرتا. میں کہتا ہوں اللہ میاں میری ماں تو مجھے اس تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے، اور آپ تو ان سے کئی ہزار گنا زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں. اللہ میاں آپ مجھے کیوں تکلیف میں دیکھ رہے ہیں، نکالیں مجھے تکلیف سے. اینڈ بلیو یو می، جب میں یہ گپ شپ لگا کے جان نماز سے اٹھتا ہوں تو اللہ کے فضل و کرم سے میری سٹریس ریلیو ہوئی ہوتی ہے. زبردست. بہت شکریہ ادا کرنا چاہیں گے. آج ہمارے ساتھ ڈائریکٹر، ریجنل ڈائریکٹر نمل کرنل طاہر نجیب راجہ صاحب تھے، اور ان کے ساتھ بہت ہی مفید گفتگو رہی. اور جاتے جاتے صرف میں ایک بات کرنا چاہوں گی، وہ میں یہ بات کرنا چاہوں گی کہ دنیا میں 3 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں. ان میں سے صرف ایک قسم کے لوگ آگے بڑھ کر قیادت کی ذمہ داری سنبھالتے ہیں، اور جو دوسری قسم کے لوگ ہیں وہ بالکل خاموش رہتے ہیں، اور تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو سوچتے رہ جاتے ہیں. یہ کرنل صاحب کی بک کا بالکل آخری پیرا ہے، اور آخر میں انہوں نے یہ کہا کہ آپ دیکھ لیں کہ آپ کس قسم سے تعلق رکھتے ہیں. عائشہ ملک کو اس پروگرام سے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.